نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک ولی کامل گزرے ہیں جنہوں نے مثنوی شریف لکھی اور اللہ نے اس کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی، بلکہ اس کے لیے تو یہ مشہور ہے کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یعنی قرآن کی باتیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کے اشعار کے اندر بیان فرمائی۔ اس کے اندر جو حکایات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں وہ بڑی دلچسپ حکایات، اور ان حکایات کے ذریعے انہوں نے بہت سے پیغام دیے ہیں امت کو اور بہت سے سبق دیے۔ میرے والد گرامی حضرت خواجہ شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان میں سے چند حکایات کو بہار مثنوی کے نام سے جمع کیا، اور وہ اسباق اور وہ فوائد جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے تھے ان کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، اور ان حکایات کی روشنی میں جو موجودہ دور کے لحاظ سے جو فوائد اور سبق ہمیں ملتے ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ آج کل چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ گھروں میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے سوچا کہ روزانہ ایک یا دو حکایات اس بہار مثنوی جو حساب رحمۃ اللہ علیہ نے نام لکھا ہے اس سے کچھ بیان کر دی جائیں، اور اس کے اسباق کچھ بیان کر دیے جائیں، تاکہ گھروں میں بیٹھ کر لوگ فارغ اوقات کے اندر ان کو سن کر، ان کو اپنے گھر والوں کو سنا کر اپنی ایمان کو بھی تازہ کریں اور سبق حاصل کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ پہلی حکایت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو نقل فرمائی ہے حساب رحمۃ اللہ علیہ نے بہار مثنوی میں، وہ ایک مفلس قیدی کا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بھوکا اور مفلس شخص تھا، وہ جیل خانے میں قید ہو گیا کسی سزا کے اندر، لیکن وہ ایسا حریص تھا کہ جتنے ساتھی تھے جیل کے اندر ان سب کے کھانے وہ کھا جایا کرتا تھا، اور جیل کے تمام قیدی اس سے پریشان تھے، کسی کو وہ کھانا نہیں دیتا تھا۔ اپنی غنڈہ گردی سے، اپنی طاقت سے لوگوں کی چھین کر کھانے اور روٹیاں چھین کر وہ سب ہضم کر جایا کرتا تھا۔ تنگ تھے سارے کے سارے قیدی اس سے۔ سارے قیدیوں نے مل کر جیلر سے شکایت کی اور کہا کہ ہمیں یہ کچھ کھانا نہیں دیتا ہے، ہمارے کھانے چھین کے کھا جاتا ہے، ہم اس سے تنگ ہیں، اس کو خدا کے واسطے یہاں سے نکالو۔ جیلر نے انکوائری کرائی کہ کہیں ایسا الزام تو نہیں لگا رہے، واقعی صحیح ہے یہ؟ تو واقعی ان کی جو الزامات تھے اور جو ان کی شکایات تھیں وہ درست نکلیں، اور وہ واقعی اس قسم کی غنڈہ گردی کرتا تھا کہ سب کے کھانے کھا جایا کرتا تھا، سب کی روٹیاں چھین کر کھا جاتا تھا اور پریشان کر رکھا تھا تمام قیدیوں۔ چنانچہ جیلر نے حکم نافذ کر دیا کہ اس کو نکال دیا جائے اور جیل سے اس کو بھگا دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو جیل سے۔ جب یہ پیغام ملا اس کو تو وہ تو جیلر کے پاس آ گیا اور جیلر کے قدموں میں پڑھ کر کہنے لگا کہ خدا کے واسطے مجھے تم جیل سے نہیں نکالو، اس لیے کہ میں تو باہر جاؤں گا تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا، مفلس آدمی ہوں، مجھے تو کھانے کو نہیں ہے، میرے لیے تو یہ جیل جنت بنی ہوئی ہے، یہاں کم سے کم چھین جھپٹ کر کھا تو لیتا ہوں میں، تو مجھے خدا کے واسطے یہاں سے نہیں نکالو۔ اس نے کہا نہیں، لوگ تنگ آ گئے ہیں، اور تیری اس دہشت گردی کی وجہ سے اور تیری اس غنڈہ گردی کی وجہ سے پریشان ہے لوگ، تو سب کی چھین کے کھا جاتا ہے کھانے، یہاں نہیں رہ سکتا، تو نکل جائے۔ اس کو نکال دیا گیا، اور نکالنے کے بعد ساتھ یہ بھی اس نے کیا جیلر نے کہ ایک اونٹ پہ بٹھایا اور پوری منادی کروا دی پورے شہر کے اندر کہ بھائی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے، اگر کوئی معاملہ کرے گا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا، کیونکہ یہ مفلس شخص ہے، کسی کے پیسے لے کے کھا جائے اور پھر آپ آ جائیں عدالت کے اندر تو عدالت ذمہ دار نہیں ہوگی۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ مفلس شخص ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملات نہ کرے۔ جب یہ سارا اونٹ پر اعلان ہوتا رہا، اعلان ہونے کے بعد جب وہ اعلان ختم ہوا تو اونٹ والے نے اسی مفلس شخص سے کہا کہ بھائی اس کا کرایہ تو دے گا نہیں مجھے، اس اونٹ کا کرایہ کم از کم اس اونٹ کے چارے کے پیسے تو مجھے دے دے جو تو نے سارے دن گھمایا ہے اس کو۔ اس مفلس شخص نے کہا کہ تو نے ابھی سارے
دن اعلان نہیں سنا کہ میں مفلس ہوں اور میری افلاس کی پوری دنیا میں شہرت ہو رہی ہے اور تو بہرا ہو گیا, تجھے کچھ سنا ہی نہیں دیا اور مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. ابھی تو اعلان ہوا ہے, پوری دنیا میں اعلان ہوا ہے کہ مجھ سے کوئی معاملہ نہ کرے, وہ اپنے خود ذمہ دار ہوگا, اور تو کہنا مجھ سے معاملہ کر رہا ہو, کہنا مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. یہ واقعہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مثنوی شریف کے اندر. اس سے کچھ سبق دیے امت مسلمہ. پہلا سبق تو یہ دیا کہ جس طرح وہ حریص شخص ہرس تھی اس کو, اور ہرس کی وجہ سے وہ دوسرے قیدیوں کے کھانے کھا جایا کرتا تھا, ان کی روٹیاں چھین کے کھا جایا کرتا تھا. یہی دنیا کے اندر حریص لوگوں کا حال ہے کہ وہ کسی کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے. لوگوں کی چھین رہے ہیں اس دنیا کے اندر, لوگوں کی کھانے چھین رہے ہیں, لوگوں کے مال چھین رہے ہیں طرح طرح سے. کہیں چور بازاری عام ہو رہی ہے, کہیں ہرس کے اندر رشوتیں عام ہو گئی ہیں, کہیں ہرس کے اندر سٹے کا کاروبار چل رہا ہے, کہیں اور گھناؤنے کاروبار ہو رہے ہیں, اور ان گھناؤنے کاروباروں کے ذریعے وہ اپنے کیا نام ہے مال کو بڑھا رہے ہیں, اور کیا نام ہرس کے اندر اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں, اور لوگوں کے مالوں کو چھین رہے ہیں, اور لوگوں کو تنگ کر رکھا. پوری دنیا ان کے لیے عذاب بنا دی انہوں نے. جس طرح وہ شخص اس نے اپنے ہرس کی وجہ سے اس قید خانے کے اندر قیدیوں کی زندگی عذاب کر رکھی تھی, آج حریص لوگ جو ہیں انہوں نے پورے معاشرے کی اور معاشرے میں رہنے والوں کی زندگی عذاب بنا رکھی ہیں. اپنے ہرس کی وجہ سے اپنے مال اور دولت کے حرام اور حلال کی تمیز انہوں نے اٹھا دی ہے. ہر حرام طریقے سے مال کھا رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. کتنا مشکل وقت آیا قوم کے اوپر. یہ اس پر تو چاہیے کہ وہ اپنے کارخانوں کے اتنی دکانوں کے دروازے کھول دیتے غریبوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے, نہ کہ یہ کہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. مہنگائی کر دی ہے, عام کر دی ہے. ان کو ہرس کی وجہ سے ہوش نہیں ہے اور لوگوں کو تنگ کرنے پہ آمادہ ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سبق دیتے ہیں کہ اس حریص کی طرح نہ بنو, لوگوں کے لیے زندگی عذاب نہ بناؤ, اپنے لیے بھی عذاب نہ بناؤ اور لوگوں کے لیے بھی عذاب نہ بناؤ زندگی. پہلا سبق تو یہ دیا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے. دوسرا سبق یہ دیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دنیا جو ہے, حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن ہے, کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس قید خانے سے میں نکلوں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں اور جنت کی بہاروں کے اندر جاؤں. لیکن بعض لوگ اس قید خانے کو بھی راحت کی جگہ بنا لیتے ہیں, اور ایسی راحت کی جگہ بناتے ہیں کہ اس سے نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو جو دنیا کے اندر پھنس جاتا ہے اور دنیا کے اندر لوٹ مار کر کے اور پیسہ جمع کر کے حلال و حرام سے اپنے لیے وہ جنت بنا لیتا ہے, اس کے لیے پھر دنیا سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر موت مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ لوٹ مار کر کے اس نے اپنے لیے وہی جنت بنا لی جس طرح اس شخص نے ساتھیوں کے روٹیاں کھا کر قید خانے کو اپنے لیے جنت بنا رکھا تھا. یہی حال ہمارا ہے کہ ہم نے بھی اس دنیا کو, جس کے لیے میرے آقا نے اس کو قید خانہ فرمایا ہے, اس کو ہم نے لوٹ مار کر کے اپنے لیے جنت بنا لیا ہے. اور میں آخرت کی وہ فکر نہیں کہ آخرت میں جانا ہے, اصل تو جنت وہ ہے, باہر نکلنا وہ جنت ہے. لیکن باہر نکلنے کے بجائے ہم نے اس قید خانے کو جنت بنا لیا لوٹ مار کر کے, اور گھر بنا کر اور کوٹھیاں اپنی بنا کر. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ گفت خانوں مان من احسان تست, ہم چو کافر جنتم زندان تست. ہم کہتے ہیں اللہ یہ جو تم نے ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ تیرا بڑا احسان ہے, اور ہم نے لوگوں کے چھین کر اپنے لیے جو کوٹھیاں اور کاریں اور بنگلے بنا رکھے ہیں, بلیک میلنگ کر کے, رشوت لے کر, کرپشن کر کے جو بنائی ہیں کوٹھیاں اور کاریں بنگلے. مولانا فرماتے ہیں تو نے کافر کی طرح اس قید خانے کو جنت بنا لیا ہے, لیکن یہ جنت نہیں ہے تیرے لیے, جنت تو وہ تھی, یہ تو قید خانہ ہے, اس سے نکلنے کی کوشش کر. برخلاف اہل اللہ کی, کہ اہل اللہ جو ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو دنیا دار ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے جنت بنا رکھی ہے. لیکن اہل اللہ جو ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں کہ کس طرح قید سے نکلیں اور اس جگہ پر جائیں, کیونکہ انہوں نے وہ جنت بنائی ہوئی ہے. یہ قید خانہ ان کے لیے جنت نہیں ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو محبوب کے مشاہدے کی جنت ملے گی, ان کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں ملیں گی. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس دوزخ سے نکلیں, اس دنیا کی قید خانے سے نکلیں,
اور وہاں آزادی کی ہواؤں میں فضاؤں کے اندر ہم سانس لیں. تو یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب انسان اس دنیا کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس دنیا کی کرپشن سے اپنے آپ کو بچائے، تو پھر اس کے لیے وہ جنت جو ہے اور وہ باہر نکلنا اس دنیا سے جو ہے وہ جنت بن جائے گی. یہ دوسرا فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے بتایا. تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا اس سے کہ بعض تو حریص لوگ اور بعض ہنڈے جو ہوتے ہیں وہ تو، اور اچک کے، وہ تو شکل و صورت سے بھی اچک کے نظر آتے ہیں اور ہنڈے نظر آتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو شرفاء کا لباس پہن کر پھر اندر سے برے ہوتے ہیں اور اندر سے گنڈے ہوتے ہیں. بظاہر وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر وہ بڑے تم تراق سے اچھے اور عمدہ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ تمہارے ایمان کو لینے والے ہوتے ہیں. وہ تو چھین رہا تھا، وہ چکا اور وہ ہنڈا قیدیوں کے غذاؤں کو چھین رہا تھا، ظاہری روٹیوں کو چھین رہا تھا. لیکن آج عالم یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہننے والے بھی بظاہر ایسے ہیں کہ بڑے اچھے نظر آتے ہیں اچھے کپڑے پہن کر، لیکن وہ لوگ کی ایمان کی غذاؤں کو چھین رہے ہیں، لوگ کی روحانی غذاؤں کو چھین رہے ہیں، لوگوں کو بری بری باتیں بتا رہے ہیں، لوگوں کے ایمانوں کو خراب کر رہے ہیں اپنی طمع اور لالچ کی وجہ سے. آج کل ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ اینکر ہیں، کچھ لوگ اچھے عہدوں پر فائد ہوتے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں کہ یہ عہدہ، یہ منصب اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں. نہیں، اس منصب کے ذریعے، اس ٹی وی کے ذریعے وہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، طمع اور لالچ کے اندر کہ ہمیں 4 پیسے مل جائیں گے اگر ہم کوئی کیا نام ہے اسلام کے خلاف بات کر لیں گے، دین کے خلاف بات کر لیں گے. تو وہ لوگ ایمانوں کو خراب کر رہے ہیں. وہ تو اونچا کا لوگ سے روٹیاں لیتا تھا، یہ روحانی غذا ہماری خراب کر رہے ہیں. حالانکہ یہ طمع اور لالچ تو بادشاہ اور حکام کے پاس نہیں آنی چاہیے کہ ہم چند پیسوں کے عوض کچھ کما لیں. دیکھیے انبیاء کرام کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے تو دنیاوی لالچ تو بہت دور کی بات ہے، اخروی لالچ بھی نہیں رکھی لوگوں سے، اور صاف فرما دیا ان اجریہ الا علی اللہ. یہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ جو میں اللہ کے احکامات تم تک پہنچا رہا ہوں، اس پر دنیا تو کیا، مجھے دین کا ثواب بھی تم سے نہیں چاہیے، اجر تم سے نہیں چاہیے. یہ جو میں پیغام دے رہا ہوں اس کا اجر بھی اللہ پر ہے کہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا. تو انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے حکمرانوں کو بھی، صاحب منصب لوگوں کو بھی، کہ ذرہ برابر کسی چیز کا کوئی لالچ نہ رکھیں. جو عہدہ اللہ عطا کرے اس پر بیٹھ کر دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اس عہدوں کو، اس منصب کو غلط چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر سبق دیا. آپ فرماتے ہر نبی می گفت با قوم الصفا من نخواہم مزد پیغام از شما. فرماتے ہیں ہر نبی نے اخلاص کا مظاہرہ کیا ہے اور کہا کہ میں جب اس پیغام ہے، اس پیغام سے تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، میں تو اپنے رب سے یہ مزدوری اس کی لوں گا. تو حکمرانوں کو بھی چاہیے، صاحب مناصب لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دینی کام کرے اپنے منصب کے، اور کسی اجر کے طلبگار نہ ہوں، چند ٹکوں کے عوض اپنے دین کو نہ بیچیں اور اپنے اس منصب کو نہ بیچیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی اس جگہ پر. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو صاحبی منصب لوگ ہیں، یہ جو حکمران ہیں، یہ ایک ترازو کے مانند ہے. ترازو جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہلکا کون سا ہے، بھاری کون ہے. ترازو کو تولیں گے تو پتہ چلے گا یہ ہلکا ہے یہ بھاری ہے. تو صاحب اگر ترازو ہی بتانا چھوڑ دے کون ہلکا ہے کون بھاری ہے تو پھر تو انصاف اڑ جائے گا، ترازو کا جو مقصد ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمران جو ہوتے ہیں، جو صاحب مناصب لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ترازو کے مانند ہوتے ہیں. ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ یہ انصاف کر کے بتائیں کہ کون غلط کر رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے، کون صحیح راستے پر ہے کون غلط راستے پر ہے، کون ہلکا ہے کون بھاری ہے، کون صحیح کام کر رہا ہے کون غلط کام کر رہا ہے، کون دین پر ہے کون دین پر نہیں، کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے. یہ تو ان کا کام ہے بتانے کا. اگر وہی غلط بات بتائیں گے تو پھر کہاں جائے گا انصاف کا، پھر کیا ہوگا.
انصاف کا تو خون ہو جائے گا. وہ تو ترازو ہیں, ان کا کام تو ہلکے و بھاری کو بتانا ہے. مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر ترازو راتم آبو دے بمال راست کے گفتے ترازو وصف و حال. فرماتے ہیں اگر ترازو کوئی مال کا لالچ ہو جائے تو سچی اور بری اور اچھی حالت وہ کب بتائے گی؟ یہی حال حکمرانوں کا ہے, اور یہی حال صاحب مناصب لوگوں کا ہے, یہی حال ٹی وی پر بیٹھ کر تجزیہ کرنے والوں کا ہے کہ وہ صحیح بات بتائیں لوگوں کو. اگر وہی غلط بات بتائیں گے تو پھر انصاف کہاں جائے گا؟ یہی وجہ ہے. اور روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکام کو تحفہ قبول کرنے کی ممانعت کی گئی ہے, تو تحفہ بھی قبول نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ احسان کی وجہ سے تمہارا طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے گی جو تحفہ تمہیں دے گا, پھر تم انصاف نہیں کر سکو گے. اور روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثال جو ہے حکام کی اور حکمرانوں کی اور صاحب مناصب لوگوں کی آنکھ کی طرح ہے. آنکھ کے اندر ایک بال بھی پڑ جائے تو کھٹک ہوتی ہے. صاحب مناصب لوگوں کو ایک اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ کسی کا تحفہ بھی وہ قبول نہ کریں. اگر تحفہ بھی قبول کر لیا تو انصاف نہیں کر سکیں گے. آنکھ کی طرح ان کا مقام ہونا چاہیے کہ بالکل صاف اور پاک رہیں, کوئی کھٹک نہ ہو ان کے کردار کے اندر, اور انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کر سکیں, انصاف کے ساتھ لوگوں کی بات کر سکیں. اس کے بعد ایک اور فائدہ بیان کیا جاتا ہے اس واقعے سے. وہ فائدہ یہ ہے کہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اچکے اور اس غنڈے اور اس مفلس قیدی کی مثال شیطان کی سی ہے. شیطان جو ہے اس نے بھی اللہ سے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ ہم چو ابلی سے کے می گفت اے سلام رب انذرنی لا یوم القیام. جس طرح اس قیدی نے کہا کہ جیلر مجھے یہاں رہنے دے اس قید کے اندر ہی, اسی طرح شیطان نے کہا اللہ سے, کیا کہا؟ ہے اللہ مجھے دنیا میں رہنے دے قیامت تک, مجھے مت ماریو, مجھے موت نہ دیو, قیامت تک مجھے رکھیو. کیوں رکھیو؟ اس کی وجہ بھی اس نے بتائی. قادری زندان دنیا من خوشم تاکہ دشمن زادگارا می کشم. شیطان نے کہا میں یہ جو قید خانے کی دنیا میں اس میں خوش ہوں, مجھے اللہ اس دنیا سے مت نکالیے. کیوں؟ جو ابن آدم ہیں, جو میرے دشمن ہیں, میں ان کو ماروں گا, میں ان کو مار ڈالوں گا, بہکا بہکا کر تیرے راستے سے ہٹا کر میں ان کو جہنم میں ڈلواؤں گا, مجھے یہی رہنے دے. جس طرح وہ خوش تھا اور لوگوں کو بھوکا مار رہا تھا, اس طرح کیا نام ہے دنیا کے اندر رہ کر شیطان بھی یہی کام کر رہا ہے جو اس مفلس نے کیا تھا اس قید خانے کے اندر رہ کر کہ لوگوں کو بھوکا مارا تھا. یہاں شیطان جو ہے وہ مختلف خیالات لا کر اللہ سے ہمیں ہٹا رہا ہے, اللہ کے راستے سے ہمیں بھٹکا رہا ہے, ہماری روحانی غذا چھین کر ہمیں تباہ و برباد کر رہا ہے. وہاں وہ روٹی سے محروم کر کے مار رہے تھے اس کو, یہاں شیطان اس دنیا کی قید میں رہ کر اللہ سے اس نے لے لیا ہے وقت کہ اللہ مجھے دنیا میں رکھیو, آخر تک قیامت تک میں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو اور ان کی جو روحانی غذا ہے وہ ختم کروں گا. چنانچہ یہ وجہ ہے وہ نماز کے اندر دل نہیں لگانے دیتا, نماز سے آدمی کو بہکاتا ہے. کبھی جناب فراخی کا خیال لا کر, کبھی دکان کا خیال لاتا ہے, کبھی مکان کا خیال لاتا ہے, کبھی جناب دنیاوی علوم کا خیال لاتا ہے, کبھی مختلف کہ ہماری کیا بکری ہو رہی نہیں ہو رہی, کتنا فائدہ ہوا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے, یہ علم حاصل کروں گا تو دنیا کتنی ملے گی. دین کا کوئی نہیں, دنیا کتنی, دنیا کے اندر وہ پھنسائے رکھتا ہے, دنیا کے خیالات کے اندر اتنا منہمک کر دیتا ہے آدمی کو کہ وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گاہ خیالے فر جاؤ گاہے دکان اور گہ خیالے علم و گاہے خانما گاہ خیالے مکسب و
سوداگری اور گہ خیال تاجری و داوری. کبھی مولانا روم فرماتے ہیں کبھی خوشادی کا خیال لاتا ہے، کبھی دکان کا خیال لاتا ہے، کبھی کسی دوسرے علم کا خیال لاتا ہے، کبھی گھر کے حوال کا خیال لاتا ہے، کبھی پیسے سوداگری کا خیال لاتا ہے، کبھی تاجر ہونے اور عہدے کا خیال لاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. الغرض دنیا میں وہ پھنسائے رکھتا ہے، کبھی بھی اللہ کی طرف اس کے نفس کو متوجہ نہیں ہونے دیتا. کبھی چلا بھی جاتے ہیں آدمی نماز کی طرف تو نماز کے اندر بھی خیال لا کر اللہ سے اس کی توجہ ہٹا دیتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں استعیذ اللہ من شیطان ہی قد ہلکنا آہ من طغیان ہی. فرماتے ہیں اللہ کی پناہ مانگو، جس طرح انہوں نے پناہ مانگی تھی جیلر سے کہ اللہ ان سے نجات دے دے ہمیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شیطان جو ہے یہ دنیا کے اندر تمہیں بہکا رہا ہے اور تمہاری جو قیمتی دولت ہے، روحانی غذا ہے، وہ تم سے چھین رہا ہے. اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ تمہیں اس سے بچا لے اور اس کے فتنوں سے تمہیں بچا لے، اس کی شرکسی سے تمہیں بچا لے، اور یہ جو تمہیں بہکا کر اللہ سے دور لے جا رہا ہے اس سے اللہ ہی بچا سکتا ہے ورنہ کوئی بچانے والا نہیں. آخری فائدہ اس واقعے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آدمی طمع کی وجہ سے بہرا ہو جاتا ہے. اس اونٹ والے کو یہ پتا تھا، سارے دن وہ ساتھ رہا ہے کہ کیا نام ہے اعلان سنتا رہا ہے کہ بھائی اس مفلس سے کوئی معاملہ نہ کرے، اس مفلس سے کوئی پیسے طلب نہ کرے، عدالت کوئی فریاد تمہاری نہیں سنے گی، مفلس ہو چکا ہے. لیکن طمع تھا اس کو، اس کے باوجود وہ اس کو نہیں سن سکا، اس اعلانات کو، اور آخر میں اس سے پیسے مانگنے لگا. بھائی تو مجھے گھاس کے پیسے دے. اس نے کہا تو نے سنا نہیں ہے، سارے دن اعلان ہوتا رہا ہے کہ میں مفلس ہوں، میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے، اب تو مجھ سے پھر پیسے مانگ رہا ہے. پتہ چلا طمع ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اندھا و بہرا کر دیتی ہے، کوئی چیز کو سنائی نہیں دیتی. دنیا کی جو طمع ہے، دنیا کی جو لالچ ہے، اس نے ہمیں بہرا کر دیا ہے. قرآن کی باتیں ہمارے سنائی نہیں دیتی، قرآن کی جو ارشادات ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اللہ کا فرمان ہے یہ گناہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ گناہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. لیکن ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہا، کچھ سنائی نہیں دے رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ طمع نے، دنیا کی طمع نے ہمیں اندھا اور بہرا کر دیا. اور جب قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جس میں طمع نہیں ہوتی ان کے کان بھی اللہ کھول دیتا ہے، ان کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے، ان کو برائی نظر آتی ہے، ان کو گناہ نظر آتے ہیں، وہ اس سے بچ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا کرم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طمع سے پاک کرے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. جس کو اللہ خیر دینا چاہتا ہے اس کو اپنی باتیں سنواتا ہے، یعنی کان اس کے کھول دیتا ہے تو پھر وہ سنتا ہے. سمجھ لو اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر کہ اس کے کان کھل گئے اور یہ باتیں سن رہا ہے. اور باتیں اللہ کی جو سن لے، اللہ اکبر، وہ تو پھر سدھرتا چلا جاتا ہے. باتیں اللہ کی جو ہیں وہ تو کیمیا ہے، وہ تو محروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیمیا داری کے تبدیل اشکنی گرچہ چوئے خوب ود نیلشکنی. مولانا روم فرماتے ہیں تیرے پاس تو کیمیا ہے، اگر خون کی نہر بھی تیرے پاس ہو تو اس کیمیا کے ذریعے تو اس کو دریا نیل بنا سکتا ہے، صاف و ستھرا دریا میں تبدیل کر سکتا ہے. اور وہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. جب اللہ کے رسول کی باتیں تو سنے گا، قرآن کی باتیں سنے گا، حدیث کی باتیں سنے گا، تو سمجھ لے تیرے دل کے اندر خون کا دریا بھی بہ رہا ہے تو وہ بھی دریا نیل بن جائے گا، صاف ستھرا دریا بن جائے گا، اور تجھے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی ہدایت عطا فرما دے. یہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا درس مسنوی کا اسی لیے تاکہ اللہ کے رسول کی باتیں سنیں تو دل کے اندر جو ہمارے برائیاں ہیں وہ برائیاں ہماری ختم ہو جائیں گی. اللہ ہمارے کانوں کو کھول دے اور ہماری آنکھوں کو کھول دے تاکہ برائی اور اچھائی کے اندر ہم تمیز کر سکیں اور اللہ کی فرما برداری کر کر جنت حاصل کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.